تو ہم چلتے ہیں اب حضرت والا سے آپ بیتی دریافت کرنے، اور حضرت والا ہم نے دیکھا کہ آپ نے ابھی ریسنٹلی 2025 میں شکاگو کا سفر کیا اس سلسلے میں کہ عالمی تبلیغی اجتماع جو ہوا ہے 2025 کا زیر انتظام نظام الدین مرکز انڈیا کے، ان کی نگرانی میں ہوا تھا. آپ نے اس میں شرکت فرمائی اور خصوصی شرکت فرمائی، اور اپنے پھر جو ہے وہ ہم اس کے شوقین ہیں کہ آپ نے کیا وہاں پہ دیکھا حضرت اور کیا محسوس کیا اور اس کی کیا رتاد ہے جو آپ ہمیں سے شیئر کرنا چاہیں گے. ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ ماشاءاللہ، بڑا اچھا عنوان آپ نے چھیڑ دیا. باقی میرے دل میں تھا کہ اس موضوع پر گفتگو کروں. تو ظاہر ہے کہ یہ عالمی اجتماع تبلیغ جماعت کا یہ شکاگو کے اندر امریکہ میں 2025 کا یہ ہوا ہے، اور واقعی عالمی تھا. پورے عالم سے، پوری دنیا سے جماعتیں آئی ہوئی تھیں ماشاءاللہ. اس کے لیے پھر میں نے یہاں سے نیو یارک سے جانے کا ارادہ کیا، تو کچھ اور ساتھی اور احباب بھی ساتھ تھے، تو سوچا یہ کہ بائی روڈ سفر کرتے ہیں. چنانچہ ہم پھر بائی روڈ گئے تو تقریباً 17 گھنٹے کا سفر بنائی. 17 گھنٹے ہم میں پہنچے. بھلے اس سے کام میں بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہم بڑے آرام سے ٹھہرتے ہوئے گئے، نمازیں پڑھتے گئے، دعوت اللہ دیتے ہوئے گئے. اور جو ایک نظم ہوتا ہے اجتماع کا کہ بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ دعوت اللہ کی دعوت دیتے ہوئے جائے. تو سب سے بڑی دعوت و اذان ہے، تو ہم نمازوں کی اذانیں دیتے ہوئے گئے. تو دائیں بائیں گورے کالے سب وہ اذانیں دیکھتے سنتے بھی، پھر جو ہے وہ نمازیں بھی ان کے سامنے پڑھتے رہے. تو کبھی یہ دکانوں کے اندر نمازیں پڑھی، جو سروسز ہوتی ہیں اس کے اندر کبھی اپنی جماعت سے نماز پڑھی، کبھی باہر جو ہے گھاس کے اوپر پڑھی. تو وہ ہے کہ یہ مستقل ایک دعوت تھی. پھر یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے کہتے دعوت اللہ کے کا جو پیغام دیتے ہوئے ہم چلتے چلے گئے. تو ہم یہ 5-6 ساتھی تھے ماشاءاللہ. اس میں میرے صاحبزادے مولانا محمد تحسین اخون بھی تھے، اور میرے داماد جو ہے وہ مولانا سید فہد حسین بھی تھے، اور دیگر احباب تھے. قاری عادل شبیر صاحب ہمارے جو عارفی مسیح کشمیر سینٹر کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی تھے. تو اس طریقے سے ہم یہ سارا قافلہ یہاں سے گیا. پھر واپسی بھی کچھ اور احباب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، آصف قمر وغیرہ. تو اس طریقے سے بڑا شاندار قافلہ تھا. تو جاتے ہوئے 17 گھنٹے لگے، واپس آتے ہوئے تقریباً 17.5 گھنٹے لگے. ہم نے یہ سفر کیا. تو خیر ہم یہ بدھ کو چلے تھے صبح 11-12 بجے، اور پھر تقریباً جو ہے وہ فجر کے وقت قریب جا کے ہم شکاگو پہنچے. تو وہاں ہمارے میزبان جو ہے تو مسعود اقبال صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر میں جو ہے تشریف فرما ہوں گے. تو مسعود اقبال صاحب کے ہاں ہم پہنچے، میرے مرید بھی ہیں. تو انہوں نے آگے پھر وہ اجتماع کے لیے لے کے جہاں تو پھر ہمیں جو ہے ہم نے جمعہ جو ہے سکوکی مسجد میں، مسجد صفا قاری عبد المنان صاحب کی جو مسجد ہے، معروف مسجد ہے، دیوان کے قریب ہے. تو وہ چونکہ مسجد جو ہے وہ کنونشن ہال جو ہے اس کے قریب تھی جہاں پہ اجتماع تھا. یہ کنونشن ہال جو ہے بہت بڑا ہال ہے، تقریباً 5.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی یہ غالباً جگہ ہے این سٹی کے اندر. تو اس کے قریب چونکہ مسجد سے جمعہ ہم نے وہاں پڑھایا. تو جمعہ پڑھا کے وہاں سے پھر ایک دوست ہمارے تھے صدیق بھائی، ان کے ہماری دوپہر کا کھانا تھا. کھانا کھانے کے بعد وہاں سے پھر ہم تیار ہو کر کنونشن ہال پہنچے، جو 10-15 منٹ کے فاصلے پر وہ کنونشن ہال تھا. سٹی کے اندر کنونشن ہال تھا. تو جب اس ہال میں پہنچے تو ماشاءاللہ ایک جمع دنیا ہی دنیا، اللہ کے نیک بندے جناب، کیا بات ہے. تو اب ایگزیکٹ تعداد تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ 25-30 ہزار سے تو کم لوگ نہیں ہوں گے. ہاں دنیا ہی دنیا تھی ماشاءاللہ. اور اندر جب انٹر ہوئے تو ماشاءاللہ بسترے لگے ہوئے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، گپے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور جگہ جگہ مذاکرے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ چائے کا وقفے کا وقت تھا. تو لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں، اور باقی اسٹیج سے بھی ہدایات جاری ہو رہی ہیں. بڑی رونق. وہ ایک بہت بڑا کنونشن ہال سٹی میں. اور مزے کی بات وہاں جا کے سنا کہ یہ سٹی کے اندر جو ہے رات 1 بجے بجلی بند ہو جاتی ہے. رات 1 بجے بجلی بند ہو جاتی ہے، بالکل اندھیرا. اب وہاں کوئی نہیں، کیونکہ ظاہر وہ تجارتی مراکز ہے، وہاں رہنے والا کوئی ہے نہیں. لیکن صرف اس اجتماع کی وجہ سے 1 ہفتہ تک دن رات بجلی جلتی رہی. دن رات لائٹ ہے، پورا سٹی پر رونق ہوا ہوا تھا اس اجتماع کی وجہ سے. اور اس کنونشن ہال کے اندر ماشاءاللہ یہ اللہ کے نیک بندے اپنے بستر اٹھا کے پڑے تھے. میرے خادم نے میرا بستر اٹھایا ہوا تھا، ہم بھی بستر لے کے اپنا تکیے لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو ماشاءاللہ جو آپ پہچانتے تھے ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے انہوں نے استقبال کیا. تو وہاں ڈاکٹر حسن صاحب تھے. تو ڈاکٹر حسن صاحب ہمارے رہبر بنے.
وہ پھر آگے ہمیں اپنے متعلقہ مقام تک لے کر گئے. تو سب سے پہلے 2 حجرے بنے ہوئے. پہلے حجرے میں وہ خواص موجود تھے جس میں مولانا مفتی نوال الرحمان صاحب یہ وہاں موجود تھے. تو مفتی نوال الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی. سب سے پہلے انہوں نے ہمیں چائے پیش کی اور گلاب جامن اور جو ضیافت ہے وہ ناشتہ. پھر مولانا یوسف صاحب کاندلوی جو حضرت مولانا سعد صاحب کے بڑے صاحبزادے. تو مولانا سعد جو ہے وہ عالمی امیر وہی ہیں. ان کے صاحبزادے مولانا یوسف ان کو پتہ چلا تو وہ ملنے کے لیے آ گئے اور انہوں نے بڑا اچھا استقبال کیا, بڑی محبت دی. پھر ہمارے ساتھ بیٹھ گئے ماشاءاللہ, ہمارے ساتھ گپ شپ کی, احوال کا تبادلہ خیال کیا. تو ہمارے 3 بیٹے حضرت کے ساتھ آئے تھے, مولانا یوسف صاحب اور مولانا سعید صاحب اور تیسرے چھوٹے جو مولانا مفتی الیاس صاحب. تو ماشاء تینوں بیٹوں نے جو ہے کمال محبت دی, کمال عزت دی. ماشاءاللہ واقعی پتہ چلتا ہے کہ یہ بزرگوں کی اولادیں ہیں. اللہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے کہ انہوں نے اپنے اس وراثتی خاندانی کام کو جو ہے اس کار نبوت کو کس انداز سے اٹھا کے لے کے چل رہے ہیں. لطف آ گیا مل کے. تو ماشاءاللہ ان تینوں بچوں نے محبت دی. تو پھر حضرت والا پتہ چلا کہ تھوڑے سے یہ لیٹے ہوئے ہیں, ابھی انشاءاللہ ملاقات کریں گے. تو اس کے بعد حضرت والا بیدار ہو گئے, پتہ چلا تو پھر حضرت والا سے ملاقات ہوئی. تو مولانا سعد صاحب کاندلوی دامت برکاتہ عالیہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے انتہائی محبت اور اعزاز دیا. تو بہت محبت دی, بہت اعزاز دیا. ماشاءاللہ ان کی شخصیت ماشاءاللہ وہ ایک پر رونق پر نور شخصیت, بہت فاضلانہ گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ. ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی رہی, باتیں ہوتی رہیں. تو ظاہر حضرت کی ہر بات میں علم میں ٹپکتی ہے ماشاءاللہ, بہت عمدہ باتیں کی. تو لطف آیا. خیر وہ باتیں بھی کبھی شیئر کریں گے, بات ہوگی, لیکن یہ کہ حضرت والا نے تو بہت اچھا اعزاز دیا. ان کے بعد بیٹھے رہے ہمارے ساتھ مفتی نوال الرحمان صاحب بھی تھے. تو بہت دعائیں دی حضرت نے. ظاہر ہے کہ اس حوالے سے جو بھی خدمات جو کردار ادا کیا جا سکا کہ دعوت تبلیغ کے اندر جو موڑ بھیڑ آپ کو پتہ ہوئی اور اس وقت جو یہ احوال پیدا ہوئے ہمارے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاندان کے حوالے سے کہ جو ایک فضا منفی اور پروپیگنڈا پیدا ہوئے تھے. آپ کو یاد ہے کہ میں نے خالص اللہ کے لیے اس کا دفاع کیا تھا, اس میں جو بھی کردار ادا کیا تھا اور اللہ نے اس کو شرف قبول بخشا. اس حوالے سے بھی جو ہے سب نے پذیرائی دی اور ان حضرات نے دعائیں دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری اس عظمت کاوش کا بہترین بدل دنیا آخر میں نصیب فرمائے. تو ان سے گفتگو ہوئی. اس کے بعد پھر وہاں سے فارغ ہو گئے, مغرب کا وقت ہو گیا. دیگر احباب بہت سے ملے, جو وہاں کے امیر جو ہے سعید صاحب, تو حاجی سعید صاحب پرانے ماشاءاللہ وہاں کام لے کے چلے. حاجی سعید صاحب سے ملاقات ہوئی اور باقی شریعہ بورڈ کے اور مفتیان ان سے ملاقات ہوئی. اسی طریقے سے جو ہے وہ دیگر اور اداروں کے جو آئمہ آئے ہوئے تھے سب ماشاءاللہ جوک در جوک آ کے ملتے رہے اور ہر ایک تعارف کراتا رہا, کیونکہ میں تو بہت سے ایسے موقع پہ جاتا نہیں ہوں. تو یہ ماشاءاللہ گیا تو وہاں سب احباب ملے, تو عوام الناس میں ملی. بہت سے اکثر لوگ تو مجھے رحم ٹی وی میڈیا کے ذریعے سے پہچانتے تھے, جو جماعت قطر سے اٹلی سے جماعتیں آئی ہوئی تھیں. تو یہ دیکھ کے کہ آپ کو اسکرین پہ دیکھا ہم نے, رحم ٹی وی اسکرین پہ, تو ماشاءاللہ مفتی منیر ہیں, تو ماشاء گلے لگتے تھے, محبت سے ملتے تھے. تو شکر گزار ہوتا تھا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان حضرات کے دل میں محبتیں ڈال رکھی ہیں. پھر یہ کہ حضرت مولانا سعد صاحب کے ساتھ ایک آئے تھے ڈاکٹر صاحب, نام مجھے یاد نہیں ہے, وہ دلی سے آئے تھے. تو وہ تو بڑے مشتاق تھے کہ میں نے ملنا ہی ہے, چانچہ وہ ہمارے یہاں نیو یارک کے مقامی جو ہے بروکلن کے مقامی امیر ہیں عبدالرشید صاحب. تو عبدالرشید صاحب کو کہا کہ میری ملاقات کرواؤ. وہ پھر لے کے آیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, تو ان سے ملیے, یہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں. وہ کہنے لگے میں آپ کا ہر بیان, ہر خطبہ, ایک ایک کلپ دیکھتا ہوں, اور مجھے اتنا اشتیاق تھا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں حضرت کے اس قافلے میں, تو میں مفتی منیر صاحب سے ضرور ملوں گا. تو اللہ کرے آپ سے میری ملاقات ہو جائے, یہ میں دعائیں کرتا آ رہا تھا. تو ماشاء عبدالرشید صاحب نے وہاں ہم سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے پھر ان سے ملاقات کرائی. تو انہوں نے بہت اعزاز دیا, محبت دی. تو انتہائی نورانی ماحول, زبردست بیانات ہو رہے تھے. اور ماشاءاللہ تو مولانا یوسف صاحب کے بیانات, ان میں عجیب و غریب نکات تھے, عجیب و غریب اسرار بیان کیے دعوت تبلیغ کے حوالے سے. خاص طور پہ یہ ضرور دیکھا کہ مولانا سعد صاحب کے جو بیانات ہیں یوں سمجھے دعوت تبلیغ کی روح ہے. یہ اظہار میں نے حضرت سے بھی کیا کہ حضرت آپ کے بیانات اصل میں کوئی بالکل کھلے ذہن سے محبت سے سنیں تو دعوت تبلیغ کی جو روح ہے نا وہ آپ بیان کرتے ہیں.
سبحان اللہ، ہاں، سبحان اللہ۔ جو اس گہرائی کو نہیں پہچانتا وہ شاید آپ سے اختلاف کرتا ہوگا، لیکن ماشاءاللہ آپ ظاہر ہے کہ آپ خود سوچیں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اللہ نے اس کام کا الہام کیا، ان کی اولاد و نسلوں کو قبول کیا، مولانا یوسف صاحب قادری بھی بڑے حضرت جی ان کو قبول کیا، یہ نظام چلا، اور مولانا سعد صاحب جو ہے وہ انہی کے جو ہے وہ پڑپوتے ہیں، تو حضرت مولانا الیاس صاحب کے پڑپوتے ہیں اور مولانا یوسف صاحب کے پوتے، اب وہ سارے یہ وہ کہتے ہیں جینز، یہ تو میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے جینز کے اندر جو خوبیاں، تو ماشاءاللہ وہ بیانات جو مولانا سعد صاحب کے، بلکہ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات وہ چھپے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ پی ڈی ایف بھیجتے رہتے ہیں، ان کے بیانات کو غور سے کوئی پڑھے، مطالعہ کرے، پھر مولانا سعد صاحب کے بیانات کو سنے، ان کو پتہ چلے گا کہ دعوت و تبلیغ جو ہے نا یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ ایسے ہی منہ سے بولنے کا نام دعوت تبلیغ نہیں ہے، یہ ایک آرٹ ہے۔ ہر کہ انبیاء کو جو کار نبوت دیا جائے تو وہ اللہ نے واقعی کوئی سبجیکٹ ہے بھائی، وہ اس کے کوئی اصول و قواعد ہوں گے بھائی، اس کی حدود حد بندیاں کچھ چیز ہوگی، وہ مجھے ان کے بیانات میں نظر آئی۔ وہ جو روح ہے نا دعوت تبلیغ ہے کیا چیز، کس انداز سے بات کرنی ہے، تو میں نے کہا کہ واقعی یہ اس خاندانی کا حصہ ہے کہ کسی اور کی قسمت میں ملنا مشکل ہے۔ ہاں، تو وہ جو ہے ماشاءاللہ، تو مولانا سعد صاحب کے بیانات میں وہ رونق دیکھی، کیونکہ ظاہر ان دنوں میں خاص طور پہ موقع ملا بیانات سننے کا حضرت کے، اور ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ میڈیا پہ کوئی نہ کوئی اپلوڈ کر دیتا ہے، لیکن وہاں تو فزیکلی سننے کا موقع ملا، تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ایک درد ہے بھائی، یہ ایک درد ہے۔ یہ نبی جو فرماتے تھے نا کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم جو ہے نا وہ آگ کی طرف جہنم کے گڑھے میں گرتے ہو، میں تمہاری کھوکے پکڑ کھینچتا ہوں، ایک درد ہے اصل میں یہ جو بول رہا ہے، تو وارث نبی کو وہی درد نصیب ہوتا ہے، اور یہ نبیوں والا کام ہے، تو وہ درد جب تک آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا تو وہ عنوان زبان سے جاری نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا سعد صاحب کے ان بیانات میں، تقریروں میں وہ درد دیکھا اور وہ کیفیت دیکھی۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو میرے اس عنوان سے اختلاف بھی ہو، اور ہوتا ہے لوگوں کو اختلاف، یہ اختلاف کی دنیا ہے، اختلاف کرنا آپ کا حق بھی ہے، مولانا سعد صاحب سے بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں، اختلاف ان کا حق ہے، لیکن مخالفت نہ کریں۔ مخالفت اور اختلاف میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے، اختلاف نظریے کے ساتھ ہوتا ہے، مخالفت ذات سے ہوتی ہے۔ تو اختلاف آپ کریں، اختلاف امتی رحمت، امت کا اختلاف رحمت ہے، آپ کو نظریاتی طور پہ ایک بات کریں اختلاف، لیکن مخالفت ذاتیات پہ لے آتی ہے، ذاتیات کو سامنے رکھ کے انسان جو عنوانات قائم کرتا ہے، یہ مخالفت ہے۔ تو ہو سکتا ہے میری بات سے کسی کو اختلاف ہو، لیکن یہ کہ میں نے جو سمجھا وہ یہی کہ مولانا سعد صاحب ایون ہے کہ ان کے صاحبزادگان جو ہیں مولانا یوسف، مولانا سعید اور مولانا جو ہے وہ الیاس، ان کے بیانات شب و روز ہوتے رہے، اور ماشاءاللہ کئی گھنٹے وہ بیان کرتے رہے، اور ان کی گفتگو کے اندر واقعی پتہ چل علمیت ہے، اس میں ایک معرفت ہے، اس کے اندر ایک حقیقت ہے جو پتہ چلتی ہے اور وہ قلب پہ اترتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو اہل علم میں سے نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، میں طالب علم سن کے محسوس کرتا ہوں کہ یار یہ باقی اس میں ایک علمی وزن ہے، عرفانی رنگ ہے، مزہ آتا ہے سن کے، جھومتا آدمی ہے، تو مزہ آتا ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے میں نے مولانا یوسف صاحب کا بیان فجر کے بعد کی گفتگو بیان تھا ان کا، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا مجھے بڑا پسند آیا، تو میں نے ان سے جب ملاقات ہوئی میں نے اس کو دہرایا، مولانا یوسف صاحب کو میں نے کہا کہ آپ نے بیان میں یہ بات کہی کہ دعوت جو ہے داعی کے لیے ترکیز ہے، دعوت داعی کے لیے ترکیز ہے اور مدعو کے لیے تزکیہ ہے۔ باقی اس جملے نے میں جھوم گیا، مجھے وجہ طاری ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے اس جملے کے اندر کیا حقیقی یہ اہل علم ہی سمجھ سکتا ہے۔ میں کہ آپ کے اس جملے سے میں جھوم اٹھاؤں کہ دعوت داعی کے لیے ترکیز ہے اور جو ہے وہ مدعو کے لیے جو ہے وہ تزکیہ ہے۔ پھر حضرت علوم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے مثال دی، انہوں نے آگے بتایا، خیر اس جملے کی تشریح میں نہیں جاتا، تو کہنے کا مقصد اہل علم سن رہے ہیں سمجھ جائیں گے، تو کہنے کا مقصد اب یہ ایسے عنوانات یہ دعوت کی روح کو نکالتے ہیں، اندر کی جو ہے حقائق کھولتے ہیں، یہ ہے بھائی دعوت جو اس مولانا الیاس صاحب کے خاندان کے جو ہے وہ بچوں کے اندر نظر آتی ہے، مولانا سعد صاحب کو بیان میں نظر آتی ہے۔ اس لیے جو لوگ جو ہے بلا وجہ مخالفت کے اندر مبتلا ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنے دین و ایمان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔
ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ان کی آفت خاموشی میں ہے. اگر آپ حمایت نہیں کر سکتے تو مخالفت کر کے آپ اپنا دین و ایمان کمزور نہ کریں اور اللہ کے سامنے اپنی کیریئر بھی خراب نہ کریں. اگر آپ میری بات کو سند سمجھتے ہیں تو میں نے مولانا سعد صاحب کی جو گفتگو سنی اور پھر ان کے ساتھ جو میں بیٹھا ہوں تو حضرت کا جو انداز ہے، جو حضرت کی شخصیت ہے، تو واقعی وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ بے وجہ ان کے ساتھ مخالفت کھڑی کر دیں. تو پہلے دن یہ میری ملاقات ہوئی، پھر اور آپ سے ملاقاتیں رہیں وہاں. پھر انشاءاللہ وہاں بستر ڈال کے بیٹھ گئے، پھر لوگ ملتے رہے، پھر وہاں کی الگ رونق. پھر ماشاءاللہ دسترخوان بچھتا تھا، 8,000 آدمی ایٹ اے ٹائم کھانا کھاتا تھا. 8,000 اور 45 منٹ میں سب فارغ. اور پورے یعنی یہ امریکہ تو ہے، کینیڈا اور پوری دنیا سے، اٹلی تک سے جماعتیں پہنچی ہوئی تھی، ملائیشیا سے جماعتیں پہنچی ہوئی تھی. وہ دنیا تو عالمی اجتماع. بلکہ میں تو ہنس کے کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ امریکہ ہے، یہ امریکہ کا عالمی اجتماع ہے. اس کے اندر جو ایک آدمی ہے نا، اس کو پاکستان کے حساب سے 287 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. کوئی جیسے کرنسی ملٹیپلائی ہوتی ہے نا، یہ آدمی بھی ملٹیپلائی ہوتا ہے بھائی. اب امریکہ کے 10 آدمی ہیں اور پاکستان کے 10,000 آدمی، یہ دونوں برابر ہیں. جو یہاں کے 10 جو 10,000 پر بھاری ہیں، اب ایک کو آپ 287 سے ملٹیپلائی کریں. اب یہاں پر یہ 20,000 یا 25,000 لوگ نظر آ رہے ہیں، آپ 287 سے ملٹیپلائی کریں، پھر بتائیں کہ کتنے بنتے ہیں. ماشاءاللہ بالکل. اب آپ ورنہ وہ تو لاکھوں کی تعداد بنے ہیں. اور پھر امریکہ کا عالمی اجتماع ہے بھائی، کہ جہاں پر ویزا ایک مسئلہ ہے. وہاں جہاں ویزا ایک مسئلہ ہے، اگر ویزا کھول دے امریکہ تو پھر آپ دیکھیں 10 لاکھ بھی کم پڑتے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے لوگ جو ویزے لے کے پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ میں بلکہ سن رہا تھا پرسوں کہ کوئی نالائق جو ہے تجزیہ کر رہا تھا، ہمارے احباب وہاں گئے تھے تو پتہ چلا 5,000 آدمی تھا وہاں. یہ مطلب اللہ کے بندے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ امت کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی دین کی خدمت آپ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کوئی خاص بات نہیں، 5,000 آدمی تھے. تو مطلب اگر خدا نہ خاصا 5,000 بھی ہوں بالفرض، تو 5,000 بھی 5,000 ہے بھائی، تھوڑی تعداد ہے. لیکن وہاں تو میں خود دیکھ کے آیا ہوں بھائی، دنیا ہر رنگ کا، ہر ذوق کا انسان نظر آتا ہے. داڑھیوں والی، داڑھی منڈے، 80 سال کے بوڑھے وہاں پھر رہے، 86 سال کے. دیکھو جناب وہاں نابینا لوگ وہاں موجود ہیں، نائجیریا سے جماعتیں آئی ہوئی ہیں. تو یہ عالمی اجتماع یہ امریکہ کا ہے بھائی. اس پہ ایک بندے کو 287 سے ملٹیپلائی کریں آپ، اس کے اندر آپ کو اگر 20 25 30 ہزار بھی کم لگے یہ تعداد، تو پھر آپ یہ امریکہ کا عالمی اجتماع ہے، اس کو آپ جو لاکھوں سمجھے. اس لیے کہ یہاں تو ویزے کے بغیر آ کوئی نہیں سکتا. یہ اجتماع کسی اور ملک میں ہوتا تو آپ پھر ملٹیپلائی کرتے. لیکن بات ہوئی ہے کہ بلا وجہ دین کے معاملے میں اپنے دل کو گندا کر کے آپ جو اپنے آپ کو جو اللہ کے سامنے اپنے گھریلو بھی خراب کر رہے ہیں، یہ زیادتی ہے. خیر پھر دوسرے دن بھی رات البتہ مسعود صاحب کے ہم ٹھہرتے تھے، پھر اگلے دن پھر چلے جاتے تھے. رات کو لیٹ نائٹ وہاں سے بھی نکلتے تو پھر جو ہے مسعود صاحب کے یہاں، تو پھر صبح دن میں پھر چلے جاتے ماشاءاللہ. تو اگلے دن پھر حضرت سے میری ملاقات ہوئی، دوسرے دن بھی ملاقات ہوئی، پھر احباب بھی ملے. تو ماشاءاللہ تو بڑا اچھا عنوان رہا اور واقعی زبردست جو ہے گویا کہ زندگی کا تجربہ رہا کہ واقعی اللہ والوں کی صحبتیں اور پھر دین کی دعوت و درد لے کے جب چلتا ہے انسان، اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. پھر ایسے لوگ جو ایک عرصے سے مجھ سے ملنا چاہتے تو وہ وہاں پر نظر آ گئے، تو وہ بھی محبت سے ملے. ہمارے یہ کورونا مسجد کے اندر امام ہوتے تھے، امام حافظ ضیاء پراچا صاحب، تو ایک عرصے سے 15 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی، وہ بھی وہاں ماشاءاللہ مل گئے. اور وہ بھی کہتے ہیں میں دعائیں کرتا ہوا آ رہا تھا کہ مفتی منیر صاحب سے ملاقات ہو جائے کیونکہ پہلے دن کی ملاقات وہاں کا میری آمد کی خبریں کسی نے لگا دی میڈیا پہ، تو ان کا کہ صاحب وہاں ہو جائے، لہٰذا وہ نیو یارک سے وہ بھی وہاں پہنچے. اور ماشاءاللہ وہاں خیر ان سے میری ملاقات ہو گئی ایک عرصے کے بعد. اور بہت سے ایسے احباب ملے جو بس کہتے کہ ایک طاق نسیان میں ہی تھے. تو دوسرے دن بھی ماشاءاللہ ان سب صاحبزادگان سے ملاقات ہوئی، تو ان کے اندر صاحبزادگان میں بھی ایک خاص تواضع، ایک خاص ایک محبت ہے ماشاءاللہ. تو وہ محبت سے سب حضرات ملے. تو بہرحال بہت زبردست تجربہ رہا اور یہی سوچا کہ واقعی
یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اس کام کے لیے قبول کر رکھا ہے. اور ظاہر ہے کہ جیسے انبیاء کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ہماری اولادوں کے اندر یہ کار نبوت کو جاری رکھ، اور اپنے لیے بیٹا مانگتے ہیں، حضرت زکریا جیسے مانگا. تو مولانا الیاس صاحب کی نسل و خاندان جب اس کام کو لے کے چل رہا ہے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی، کتنی خوش ہو رہی ہوگی. ظاہر وہاں سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ وہاں سے کینیڈا کا نظم ہے، کینیڈا میں اجتماع ہوگا، پھر یو کے اندر ہوگا. تو بہرحال اوورآل زبردست جو پروگرام رہا. تو میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی حسن الاولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیشہ نسبتوں کا بڑا لحاظ رکھتے تھے کہ بزرگوں کے ساتھ نسبتیں ہیں جن کی، فرمایا یہ نسبتوں کا تو اللہ لحاظ رکھتا ہے. اور آپ جو دور کی نسبتوں کا بھی پتہ چلتا ہے، یہ فلاں کے پڑپوتے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں، حضرت کھڑے ہو کے اس کو چومتے تھے. یہ حضرت کا عجیب انداز تھا. تو وہی ہم نے یہ سبق حضرت سے سیکھا کہ نسبتیں. تو ظاہر ہے یہ صاحب نسبت لوگ ہیں. مولانا سعد صاحب کی نسبتیں دیکھیں، پھر ان کے صاحبزادوں کی نسبتیں دیکھیں، مولانا یوسف صاحب کے وہ پڑپوتے ہوئے یہ صاحبزادگان، اور مولانا سعد صاحب غالباً پوتے ہوئے مولانا یوسف صاحب بڑے حضرت جی کہ بڑے حضرت جی کے دور میں جس انداز سے عالمانہ اور عارفانہ انداز سے کام پھیلا ہے تو اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی نسبتوں کا لحاظ کریں تو اس لحاظ کرنے میں بھی لطف ہے، اس کا بھی ایک خاص مزہ اور چاشنی ہے جو واقعی آپ کسی بڑے کی اولادوں کو جب عزت دیتے ہیں اس بڑے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قلبی جو مسرت عطا کرتے ہیں وہ دنیا کی دولتوں میں ملتی نہیں ہے. تو وہ مجھے نصیب ہوئی ماشاءاللہ، اور بڑا اچھا عنوان رہا. پھر یہ کہ اور بہت سی جگہوں پہ وہاں شکاگو میں جانا ہوا تو وہاں بھی دعائیں کی جا کے. البرہان اکیڈمی میں خاص طور پہ وہاں انہوں نے انوائٹ کیا تو وہاں جانا ہوا. وہاں کے جو چودھری نعیم سرور صاحب نے، اور اسی طریقے سے وہاں کے جو ذمہ دار مفتی یاسر واجدی صاحب جو ہے زیدہ لطفو، انہوں نے ہمیں جو ہے انوائٹ کیا تو وہاں بھی ماشاءاللہ جانا ہوا. بڑی شاندار عالی شان جو ہے وہ اکیڈمی، بڑے اچھے ان کے ارادے ہیں، بڑے ہائی عنوان پہ دین دنیا کے علوم کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو ماشاءاللہ عالی شان بلڈنگ اور عالی شان عنوان وہ دیکھا، بڑی مسرت ہوئی کہ ماشاءاللہ کہ ابھی بھی اس دور کے اندر بھی ماشاءاللہ مجاہدین اسلام کی کمی نہیں ہے، وہ ہر میدان میں جو ہے جہاد کے لیے کھڑے ہیں. تو ماشاءاللہ ان سے ملاقات ہوئی تو وہاں ماشاءاللہ بڑی اچھی ملاقات رہی. اور باقی احباب سے تو بہرحال جن احباب سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں تو میں ان سب کا جو شکر گزار ہوں. انہوں نے جس انداز سے مجھے محبتیں دی ہیں، جس طرح انہوں نے خدمتیں کی ہیں، خاص مسعود اقبال صاحب ہیں اور دیگر جو احباب ہیں، سب کے لیے میں دعا گو ہوں. ذیشان میاں ہیں اور ان کے بھائی ہیں عمید، ان سب نے بہت محبتیں اور خدمتیں کی ہیں. ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. اور اسی کے علاوہ جن نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح برکت نصیب فرمائے. اتنا اچھا وقت شکاگو کے اندر گزرا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بہت جلد دوبارہ پھر آپ حضرات سے ملوں اور آپ حضرات کی دعائیں لوں، آپ حضرات کی خدمتیں اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور خاص طور پہ مولانا سعد صاحب اور ان کے صاحبزادگان اور ان کے رفقا کا شکر گزار ہوں. انہوں نے جس انداز سے مجھے محبت عزت دی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا بہترین اجر ان کو نصیب فرمائے. میں بھی ہر طرح ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید شب و روز اس طرح ترقیاں نصیب فرمائے. اور اس طرح کے بڑے بڑے اجتماع جو ہیں وہ ہر سال جو ہے امریکہ کے اندر جو ہے نظام الدین مرکز کے زیر انتظام مولانا سعد صاحب دامت البرکاتہ العالیہ کی زیر سرپرستی ہوا کریں اور یہ کام اس طرح دین دنیا چوگنی ترقی کرے. میں ہر طرح دعا کرتا ہوں ظاہری باتیں شرور فتن سے محفوظ رہے، حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کے عداوت سے آپ سب حضرات کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیر حضرت، بہت خوبصورت طریقے سے ہائی لائٹ کرنے کا اپنی ساری روداد سفر کی. بہت شکریہ حضرت.